السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ جو کہ بالکل حقیقت ہے آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ایک تصویر یتیم بچوں کی تحریر، وہ موضوع کیا ہے؟ ایک تصویر یتیم بچوں کی۔ میں خاص کر کے جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو اور یہ باتیں ضرور بھی ضرور پوری دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سننے کے بعد آپ سبھی سے گزارش ہے، مرد و عورت سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ کو یہ موضوع، یہ ویڈیو، یہ باتیں آپ کو اگر پسند ہوں، آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ تو دوستو، آج کے زمانے کی ہر ماں ضرور پڑھیں تحریر، موضوع ایک تصویر یتیم بچوں کی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، بچوں کی پرورش محبت میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی دادی کا پیار، کبھی پھوپھو کی محبت، کبھی چاچو کا لاڈ، کبھی دادا کی باتیں۔ ماں مصروف ہوتی تو دادی گود میں اٹھا لیتی، بچے کو پرانے رسم و رواج سے تیل سے مالش کرتی۔ بچہ روتا تو ماں تڑپ جاتی، لیکن اب حالات کچھ مختلف ہیں۔ ماں تو ہر دور میں ماں ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں یا تھوڑی سی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ حفصہ، جو کہ ایک عورت ہے، اپنی دوست سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ حفصہ اپنی دوست سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہاں یار، کیا بات کر رہی تھی؟ ہاں یار، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، تم بتاؤ۔ حفصہ کا ایک بیٹا بھی تھا 4 سال کا، آرین، جو رونے لگا۔ حفصہ فون کان سے لگائے، بچے کی رونے کی آواز سن کر منہ سا بنایا۔ ایک اس کو رونا آ جاتا ہے جب کوئی ضروری بات کر رہی ہوں۔ جلدی سے اٹھی، آرین کیا مسئلہ ہے تم کو؟ آرین مسلسل رو رہا تھا۔ گود میں اٹھایا، یا خدایا، ابھی میں نے پیمبر بدلا تھا، پیمبر گیلا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ صبر کرتا ہے۔ آرین کو بھوک لگ رہی تھی، ایک کیلا ہاتھ میں تھمایا اور گھر کے کام کرنے لگی۔ آرین نے سارے کپڑے خراب کر لیے۔ حفصہ گھر کے کام ختم کر کے آرین کے پاس آئی، سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اف یا میرے اللہ! آرین کو ڈانٹنے لگی، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، قسم سے کیا کروں تمہارا۔ پھر سے کپڑے چینج کیے، گود میں اٹھایا، سلانے لگی، سو جا، مجھے کھانا بنانا ہے۔ آرین تھا کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اپنی دنیا میں مست کھیل رہا تھا۔ حفصہ ڈانٹتی تو ننھے سے ہاتھوں کو ہلاتا، چھوٹے چھوٹے دانت نکال کر ہنسنے لگتا۔ حفصہ غصے سے بیڈ پہ لٹایا اور موبائل پہ کارٹون لگا دیے۔ آرین کارٹون دیکھنے لگا۔ حفصہ نے پہلی بار محسوس کیا، یہ تو کمال ہو گیا، 1 گھنٹہ گزرنے گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، آرین نہ فیڈ کے لیے رویا نہ تنگ کیا، یہ تو بہت اچھا حل مل گیا، موبائل سامنے رکھ دو اور وہ کارٹون دیکھتا رہے۔ شوہر گھر آیا، حفصہ کو آواز دی، کہاں ہو؟ حفصہ پاس آئی، جی آ گیا آپ۔ شوہر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، میرا دل کا سکون کہاں ہے؟ شوہر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، میرا دل کا سکون کہاں ہے؟ میرا شہزادہ سو گیا کیا؟ حفصہ آہستہ سے بولی، وہ موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ساجد، حفصہ کا شوہر، حفصہ کا شوہر مسکرایا، ارے واہ، کیا بات ہے، آج تو بڑا خاموش ہے۔ حفصہ شکر ادا کرنے لگی، اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہیں تو میری تو جان سولی پہ لٹکائی رکھتا تھا۔ اچھا سنے جی، کل امی کے گھر جانا ہے میں نے۔ کل امی کے گھر جانا ہے مجھے۔ ساجد آہستہ سے بولا، موسم تھوڑا چینج ہونے دو، پھر چلی جانا۔ حفصہ پیار سے بولی، نہیں جانوں، کل ہی جانا ہے۔ امی کے گھر چلی گئی۔ اب وہاں صبح فیڈ بوتل میں دودھ ڈال کر پلا دیا اور موبائل دے کر لٹا دیا۔ دن کے 12 بج گئے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ بہت خوش تھی، شکر اللہ کا آرین کو ساتھ نہیں لانا پڑا، نہیں تو اس نے کہاں شاپنگ کرنے دینی تھی۔ آرین جب کافی وقت گزر گیا، بھوک بھی لگ گئی تھی، پیمبر بھی بدلنے والا تھا، رونے لگا۔ اب حفصہ تو بڑے آرام سے بازار گھوم رہی تھی،
خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آرین کو اس کی چھوٹی خالہ نے گود میں اٹھایا۔ چیک کتنا گندا ہے۔ خالہ نے گود میں اٹھایا اور کہا کہ چھی کتنا گندا ہے آرین، خود آ کر تیری ماما پیمبر چینج کرے گی، یہ لو کارٹون دیکھو۔ آرین تھا کہ روئے جا رہا تھا، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ چھوٹی بہن نے کال کی، حفصہ اپنی گھر آ جاؤ، آرین بہت رو رہا ہے۔ حفصہ آہستہ سے بولی، فریج میں دودھ پڑا ہے، گرم کر کے پلا دو، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ابھی۔ حفصہ آہستہ سے بولی، فریج میں دودھ پڑا ہے، گرم کر کے پلا دو، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ابھی۔ آرین تو ماں کو تلاش کر رہا تھا، لیکن ماں اپنی شاپنگ پہ مگن تھی۔ آرین تو ماں کو تلاش کر رہا تھا، لیکن ماں اپنی شاپنگ میں مگن تھی۔ نانی نے گود میں اٹھایا۔ آرین کہاں چپ کر رہا تھا، آرین کہاں چپ ہونے کو تھا، رو رو کر سو گیا۔ حفصہ گھر واپس آئی، آرین سو رہا تھا۔ ماں بھی ڈانٹا، کچھ شرم ہے؟ ماں نے ڈانٹا، کچھ شرم ہے تجھے؟ تیرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کر سارا دن بازار گھومتی رہی، دیکھو اس کو بخار ہو گیا ہے۔ حفصہ چلا کر بولی، امی کیا ہے، آپ لوگوں سے ایک دن نہیں سنبھالا گیا بچہ؟ حفصہ چلا کر بولی، امی کیا ہے، آپ لوگوں سے ایک دن نہیں سنبھالا گیا بچہ، اور مجھے دیکھو میری کیا حالت ہوتی ہو گئی۔ بچے ماں کی آغوش۔ ماں سمجھانے لگی، حفصہ تم ماں ہو اور بچے ماں کی آغوش میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ حفصہ آرین کو گود میں لیے، امی آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا تنگ کرتا ہے۔ دوسرے دن گھر واپس آ گئی۔ آرین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورے کمرے میں گند ڈال دیا، کبھی کوئی چیز پھینک رہا، کبھی کسی چیز کو کھینچ رہا۔ بچہ تھا، اسے کیا علم کیا نقصان والی چیز ہے اور کیا فائدے والی۔ حفصہ نے دودھ کا مگ رکھا تھا، آرین نے وہ بھی گرا دیا۔ جب حفصہ نے دیکھا چلانے لگی، آرین کو ایک دو تھپڑ بھی مار دیا، تم نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ آرین رونے لگا۔ حفصہ غصے میں بولی، روتا رہا آج رات کو آرین کو بخار ہو گیا۔ ساجد سو رہا تھا، آرین کے پیٹ میں شاید درد ہو رہا تھا، وہ رونے لگا۔ حفصہ نے ساجد کو آواز دی، اسے گود میں اٹھا، میں تھک گئی ہوں۔ ساجد چلا کر بولا، تم کو پتہ ہونا چاہیے تھا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ٹائم پہ بتاتی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن تم کو اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، اپنی دوستوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ حفصہ چلا کر بولی، میں نے کہا تھا پیدا کرنے کے لیے، میں تو ابھی 5 سال نہ بچے کا سوچتی، میرے لیے سزا بنا دی ہے، خود آرام سے سو جاتے ہو، میں دن رات مرتی رہتی ہوں۔ آرین کو جھنجھوڑ کر بولی، چپ ہو جا، اللہ کا واسطہ ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ساجد بھی حفصہ پہ غصہ کر رہا تھا۔ ساجد پیار سے بولا، حفصہ تم ماں ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ حفصہ چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، محلے میں ایک لڑکے اور لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ کچھ دن گزرے، محلے میں ایک لڑکے اور لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ دونوں مر گئے، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ مرنے والے لڑکا لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو بچے کو سنبھال سکتا، تو پولیس نے فیصلہ کیا بچہ کسی یتیم خانے کے حوالے کیا جائے۔ بچہ بہت پیارا تھا، پولیس نے بچہ یتیم خانے کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا، لیکن قانونی کارروائی کے تحت محلے کی کوئی 4 عورتوں کی گواہی چاہیے تھی۔ حفصہ کو بھی گواہ کے لیے جانا پڑا، کیونکہ ہمسائی تھی، کیونکہ پڑوسی تھی۔ حفصہ اپنے بیٹے آرین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر گواہی کے لیے چلی گئی۔ حفصہ یتیم خانے پہنچی، دیکھا وہاں بہت سے بچے تھے جو بالکل سکون و شانت تھے، کوئی بھی بچہ رو نہیں رہا تھا، سب خاموش کھیل رہے تھے۔ حفصہ بچوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، واہ ماشاء اللہ کتنے اچھے بچے ہیں، سب کتنے آرام سے پیار سے کھیل رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، اور میرا آرین اللہ معاف کرے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اس بچے سنبھالنے والی ایک نرس سے پوچھوں یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ اتنے خاموش اور چپ چاپ رہتے ہیں، کوئی بھی بچہ روتا نہیں، تنگ نہیں کرتا۔ نرس سے پوچھا تو نرس مسکرانے لگی۔ نرس نے پوچھا کیا آپ بھی ماں ہیں؟ حفصہ نے ہاں میں جواب دیا، میرا تو ایک ہی ہے لیکن اللہ جانتا ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے لیکن اللہ جانتا ہے ایک سے بھی تنگ ہوں، نہ دن کو سکون نہ رات کو سونے دیتا ہے، اف کیا بتاؤں پاگل کر دیتا ہے۔ نرس مسکرانے لگی، تب آپ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ نرس
مسکرانے لگی اور کہنے لگی تب تو آپ بہت خوش قسمت ہیں اور آپ کا بچہ بھی خوش نصیب ہے۔ حفصہ نے سوالیہ انداز میں کیا مطلب؟ نرس افسردگی میں بولی، نرس غمزدہ ہو کر بولی، یہ دیکھو بن ماں باپ کے بچے، یہ دیکھو بن ماں باپ کے بچے، جانتی ہو یہ کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ان کے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ شروع میں یہ بھی بہت روتے تھے، ان کو لگتا تھا ان کے رونے سے ان کی ماں دوڑی چلی آئے گی اور آ کر سینے سے لگا لے گی، لیکن یہ بیچارے یتیم بن ماں کے کیا جانیں، یہ لاوارث ہیں، یہ روتے چیختے رہیں، ان کو کوئی نہیں سننے گا۔ ہم نرس کیا کر سکتی ہیں؟ باری باری سب کا پیمبر چینج کرتا رہتا ہوں۔ ایک بچے کے پاس گئی، یہ دیکھ کتنا پیارا ہے۔ شروع میں یہ پیمبر گیلا ہونے پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا تھا، اب 24 گھنٹے میں صرف ایک پیمبر بدلتے ہیں۔ اب گیلے پیمبر میں پڑا رہا ہے لیکن روتا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جان گیا ہے اس کو لاڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم مائیں تو نہیں ہیں نا، ہم تو بس اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک بچی رو رہا تھا، ایک بچی رو رہی تھی۔ حفصہ تڑپ گئی، پچھلے 10 منٹ سے رو رہا ہے۔ نرس آہستہ سے بولی بھوکا ہے لیکن دودھ اپنے وقت پہ ہی ملے گا، رو کر خود چپ ہو جائے گا۔ دوسرے کمرے میں وہ بچہ جسے آج ہی لایا گیا تھا، جس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، وہ لاوارث کی طرح آرام سے سو رہا تھا۔ نرس آہستہ سے بولی بہن ایک بات کہوں، جس بچے کو تم کہہ رہی ہو نا بہت تنگ کرتا ہے، خدا کی قسم وہ بچہ لاکھوں پانچ لوگوں کی دعا ہے، تڑپ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس نعمت سے نوازا، اور دیکھو ان بچوں کی جانب ماں کی محبت کا ترس رہے ہیں، ماں کی محبت کو ترس رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اپنا بچہ اتنا تنگ کرتا ہے تو کچھ دن ہمارے پاس چھوڑ جائیں، نہیں کرے گا تنگ۔ یہ سننا تھا کہ حفصہ کی آنکھ سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اپنے بیٹے آرین کا نام پکارا، میرا آرین۔ کمرے میں کھڑی تھی، کمرے سے باہر نکلتے جوتا پہننا بھی بھول گئی، تیز قدموں سے گھر کو جانے لگی، مسلسل رو رہی تھی، میرا آرین، میرا آرین، میری روح، میرا بچہ۔ گھر پہنچی، ساجد کچن میں چائے بنا رہا تھا، آرین سو رہا تھا۔ حفصہ نے آرین کو سینے سے لگا لیا، اپنی آغوش میں چھپا لیا، کبھی منہ چومتی، کبھی آنکھیں، کبھی پاؤں چومتی۔ ساجد پاس آیا، حفصہ کیا ہوا، ابھی سویا ہے؟ حفصہ ساجد کی طرف دیکھ کر چیخ کر رونے لگی، ساجد میرا آرین رو کیوں نہیں رہا، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اٹھ میرے بچے۔ آرین اٹھا، آنکھ کھولا، اب میں اپنے بچے کو موبائل پہ کارٹون نہیں لگا کر دوں گی۔ جب بھی میرا بچہ اپنی ماما کو آواز دے گا، کو موبائل پہ کارٹون نہیں لگا کر دوں گی۔ جب بھی میرا بچہ اپنی ماما کو آواز دے گا، جب بھی میرا بچہ اپنی ماں کو آواز دے گا، ماں قربان جائے گی اپنے شہزادے پہ۔ ساجد پوچھنے لگا، حفصہ کیا ہوا ہے؟ حفصہ روتے ہوئے سب بتانے لگی، بتاتے بتاتے آرین کو چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جس عورت کو لگتا ہے نا اس کا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، جائے ایک بار یتیم خانے کے بچوں کو دیکھ آئے، بیچارے کیسے ہر محبت، ہر لاڈ، ہر احساس کے بنا خاموش اپنی ماں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی غلط ہے، بچے کو موبائل فون کی طرف لگا دیا، چلو کھیلتا رہے، جان چھوٹی، کچھ تو سکون مل رہا ہے، تنگ نہیں کر رہا۔ اگر آپ ایک ماں ہو اور ایسا کر رہی ہو تو غلط کر رہی ہو، یاد رکھنا، بچے کو خود ہی خود سے دور کر رہی ہو، بچے کو خود ہی خود سے دور کر رہی ہو۔ آج تم بھی موبائل پہ لگا کر خود کو آزاد سمجھ رہی ہو تو کل کو تمہارا خیال بھی ایسا ہی، موبائل پہ لگا کر خود کو آزاد سمجھ رہی ہو تو کل کو تمہارا خیال بھی ایسے ہی رکھے گا۔ اور کیا فرق ہے پھر سگی ماں اور یتیم خانے کے لوگوں میں؟ وہ جان چھڑانے کے لیے رونے ایک بند کمرے میں رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جان چھڑانے کے لیے رونے کے لیے ایک بند کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور تم جان چھڑانے کے لیے موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہو۔
آپ کی اس لاپرواہی سے بچہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں ایسا کرتی ہے تو دعا یہ ہے، یہ پڑھ کر سنبھل جائے، اللہ ہر بے اولاد کو اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب مسلم بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیں، تمام دنیا کے مسلمان ماؤں کو اپنی اولاد اور اپنے بال بچوں کی پرورش صحیح سالم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔